واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال تعالی فی موضع آخر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا. محترم علماء کرام، عزیز نوجوانوں، محترم بزرگوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو الگ الگ جگہوں کی آیتیں پیش کی گئی ہیں جو دعوت اللہ کی طرف وضاحت کرتی ہیں اور امت مسلمہ کے ایک اہم ذمہ داری کو واضح کرتی ہیں. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے زیادہ بہتر اور قول کے اعتبار سے احسن اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں مسلمان ہوں، میں فرمانبردار ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دعوت الی اللہ کی وضاحت مکمل طور پر سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو. اخرجت للناس، تم سارے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا مقصد وجود، تمہیں جو اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہارا کام بھلائی کا حکم دینا ہے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکنا ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعوت الی اللہ کی ذمہ داری یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے اوپر عائد کی تھی، اور تمام انبیاء کرام اس مشن کو لے کر کے دنیا میں آئے اور اپنے طاقت کے مطابق اس فریضے کو انجام دیے. حتیٰ کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے داعی اعظم بنایا، اور داعی اعظم بنا کر کے زندگی بھر کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک داعی کی حیثیت سے کھڑا کیا، اور امت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی. جیسا قرآن کے اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ ہر شخص کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم سارے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، تمہارا کام بھلائی کا حکم دینا ہے. وتنہون عن المنکر، اور تمہارا کام منکر سے روکنا ہے. یہ جو منکر کا لفظ ہے، اس میں حدیث کے ذریعے سے بھی من رأى منکم منکرا کے تحت ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے کہ اس من میں اور منکر کے روکنے میں ہر شخص شامل ہے، ہر مسلمان شامل ہے، ہر مومن شامل ہے. چاہے وہ ایک تاجر ہو، چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ایک بزنس مین ہو، چاہے وہ ایک تجارت کرنے والا ادنا سے ادنا شخص ہو، یا کوئی بھی فرد ہو، چاہے مرد ہو،
چاہے عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے سب سے بڑی ذمہ داری قرار دیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، وَعَامِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے اور کہے میں مسلمان۔ تو ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ سے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اور غیر مسلموں میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، یہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ علماء کرام آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ وضاحت بعد میں کر بھی سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب پوری امت، پورے کے پورے مسلمان دعوت و تبلیغ کے اس مشن سے جڑے ہوں، غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوں، اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہوں، اور ان میں سے ایک خصوصی جماعت، ایک خصوصی گروہ اس کے لیے نکلے اور یہ کام فریضہ انجام دے، غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کرے، پہنچائے، تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور تبھی یہ امت کے کچھ لوگوں پر فرض ہوگا۔ لیکن آج امت کا جائزہ لیتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ میدان پورا خالی کا خالی نظر آتا ہے، اور اس میدان کو لوگ چھوڑ چکے ہیں اور انبیائی مشن کو، انبیائی طریقہ کار کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو عذاب کا دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس ذمہ داری کا احساس جہاں ایک عالم کو ہوتا ہے، وہیں ایک ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے اور اس شخص پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر میرے طرف سے ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ کون ایسا شخص ہم میں موجود ہے جو ایک آیت کریمہ نہیں جانتا ہے، سورہ اخلاص نہیں جانتا ہے، سورۃ الفاتحہ نہیں جانتا ہے، آیت الکرسی نہیں جانتا ہے، اور مختلف آیات اور احادیث کا علم کون سے شخص کے پاس نہیں ہے؟ جو کتاب و سنت کا علمبردار ہے، کتاب و سنت کے حاملین یہاں موجود ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں۔ یہی تو چیز ہے، وہ کتاب و سنت کی یہی دعوت ہے جو غیر مسلموں تک بھی پہنچانا ہے، اور یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دعوت کے چھوڑنے کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اس فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف عذابات کے وہ شکار ہو سکتا ہے۔ اور امت کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے، مسلمانوں کی عمومی حالت دیکھی جائے، دنیا کے حالات پر نظر دوڑایا جائے تو یہ امت عذاب کا شکار ہے۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لہم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور بس ضرور بھلائی کا حکم دو گے، منکر سے روکو گے۔ اگر ایسا نہیں کیے او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، تو تمہارے اوپر شریر اور بدمعاش قسم کے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس حالت میں تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ امت میں عذاب ہے، امت پر عذاب ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس حدیث کے مطابق امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے قرآن کریم کے ایک آیت سے مزید سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض، کہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے، وہ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل کر دے،
اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہارے پیروں کے تلے سے زلزلے دے دے، تمہارے پیروں کے تلے سے عذاب کو پھینک دے اور عذاب دے دے سیلاب کی شکل میں اور اوپر کے قحط سالی کی شکل میں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تم کو آپس میں لڑا کر کے ہلاکت و برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین ان تیزوں چیزوں پر قادر ہے کہ وہ اوپر سے عذاب کو نازل کرے، نیچے سے عذاب دے، آپس میں لڑا بھڑا کر کے گڑمڑ کر کے ہلاکت و برباد کر دے۔ اگر ہم امت کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو امت انتشار میں، اختلاف میں مبتلا ہے اور فقط مسلک کے ہی اوپر پورے جھگڑے اور پورے نشانات اور پورے واویلے مچائے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دعوت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے علماء سلف نے جو اصول بتایا ہے، بلا تفریق مسلک و ملت، کسی ایک فرقے والے کا، کسی ایک مذہب والے کا، کسی ایک جماعت کا، کسی ایک گروہ کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ خصوصاً ہندوستانی ماحول میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کے اس فریضے کو انجام دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دی گئی۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، آپ کے رب کے طرف سے آپ پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ وان لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں، جو پیغام ہیں، اگر اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی کو جس مقصد کے خاطر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا، نبی کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر نبی نے اس فریضے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام نہیں دیا تو آپ کی رسالت کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ نے کما حقہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے دعوت و تبلیغ غیر مسلموں میں دینے کے لیے ایک گارنٹی اور ضمانت لے لی ہے، اور یہ ضمانت چند لمحوں، چند وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی ہے۔ لہذا اس فریضے کو سمجھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارننگ دی گئی ہے اور یہ تنبیہ کی گئی ہے، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں، ہم کس پائے کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے ہیں کہ اس بڑے اور اہم فریضے کو، جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے پہلے کا فریضہ ہے، جو دعوت اللہ کا ہے، توحید کا ہے، انبیاء مشن کا ہے، اس فریضے کو نظر انداز کر دے رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ان آدابات سے غافل ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس امت پر دعوت کی یہ ذمہ داری ہر فرد پر ہے اور ہر شخص پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہترین انبیائی اسلوب بیان کیا۔ کوئی الگ سے قرآن و حدیث پڑھ کر کے اس فریضے کو انجام نہیں دینا ہے، بلکہ وہی آیات، وہی قرآنی آیات اور احادیث جو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کے لیے، مستحکم کے لیے جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، انہی آیات میں سے کچھ چنندہ آیتیں ہیں جو غیر مسلمین کے سامنے پیش کرنی ہیں اور ان تک پہنچانا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی وہ ذات ہے جس نے امیین میں، ان پڑھوں میں نبی کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کیا کرتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آیتیں تلاوت کرنے کے بعد جب وہ اسلام قبول کر لیتے تھے اور قرآن حدیث کے قریب آ جاتے تھے، اللہ سے قریب ہو جاتے تھے، تو ان کا تزکیہ قرآن حدیث کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ انبیائی طریقہ کار رہا، انبیائی مشن رہا، اور انبیائی طریقہ کار کے اس منصب کو ہماری سب سے اہم
اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اس فریضے کو سمجھیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے چند نکات کے ذریعے اسے سمجھتے ہیں۔ شاید ہماری بات کی وضاحت مکمل طور پہ نہیں ہوئی کہ یہ امت، یہ مسلمان جو مسلمان اور خیر امت کا لقب لیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شامل کیے ہوئے ہے، آئیے دیکھیں وہ امت کے افراد، وہ لوگ، وہ نوجوان کہ آج اللہ رب العالمین کی عبادت کما حقہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ کیا صرف مسلمان کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت جو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم کیا ہے وہ صرف مسلمانوں کو دیا ہے یا مسلمانوں کے اوپر صرف ذمہ داری دی ہے یا مسلمان اس کے حقدار ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں ناس کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس ناس میں سارے لوگ داخل ہیں، صرف مسلمان داخل نہیں ہیں، بلکہ اس دھرتی پر رہنے والا ہر شخص ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے جس مذہب اور فرقے کا ماننے والا ہو، ہر شخص اللہ رب العالمین کے عبادت کا حقدار ہے، لہذا اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر کے اس دھرتی پر، اس زمین پر آئے، ان کی رسالت عموم ہے، عمومیت پر شامل ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کر کے نبی نہیں آئے بلکہ پوری دنیا کے لیے آئے۔ تو کیا ہم اپنے اوپر اگر غور کرتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں، تو کیا اس سیرت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ جس نبی کے بارے میں مختلف قسم کے طعن و تشنیع کیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز اور غلط طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے، اس سیرت کو عام کر رہے ہیں، اس سیرت کو پہنچا رہے ہیں، نبی کا اصل کارنامہ بتلا رہے ہیں، نبی کا پریچے غیر مسلموں تک دے رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سارے لوگوں کے لیے رسول ہوں۔ صرف مسلمان نبی کو مان کر کے زندگی گزارنے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی بتلایا جائے کہ آپ کے بھی نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی پیغمبر ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ ہم بتائیں اور نبی کی رسالت کو عام کریں۔ تیسری چیز اگر دیکھتے ہیں تو قرآن جیسی عظیم نعمت اور تحفہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو دیا، اسی طرح سے پوری دنیا کے لوگوں کو دیا ہے، کسی ایک مذہب اور کسی ایک فرقے کے لیے فقط نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان مبارک کا وہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس میں سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، پہلی چیز عبادت کی طرف دعوت دی اور اس میں سارے لوگوں کو تنبیہ کیا، سارے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نبی کی رسالت سارے لوگوں کو ماننا ہے، اور قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر پڑھنا اور قرآن کو پڑھنا سارے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے آرڈر اور حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کو اگر دیکھا جائے، مسلمان کا جائزہ لیا جائے تو صرف اور صرف مسلمان ان تینوں چیزوں پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں، غیر مسلمین نہیں ہیں۔ تو کیا مسلمان یوں ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت اسی آیت کے اندر کی ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، ساری دنیا کے لیے نکالی گئی ہو، قرآن سارے لوگوں کے لیے، عبادت سارے لوگوں کے لیے، رسالت سارے لوگوں کے لیے، اور مسلمان جو پیدا کیا گیا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اس مشن کو بھی سمجھیں، اس فریضے کو بھی سمجھیں، اس فریضے کو اپنی طاقت کے مطابق غیر مسلموں تک پہنچائیں، قرآن دیں، فولڈرز دیں، کتابیں دیں، سیرت کے پیغام کو، قرآن کے پیغام تو ان تک پہنچائیں۔ میرے بھائی اور دوستو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے والے مہینے میں ہمارے قریب محصلہ میں غیر مسلمین کے لیے خصوصی پروگرام رکھا گیا تھا، غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف اور پریچے کرایا گیا تھا۔ تو یہ جو پیغام دیا گیا یہ صرف کسی ایک جماعت اور کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ
خطے کوکن میں جتنے بھی غیر مسلمین پائے جا رہے ہیں ان تک اسلام پہنچانے کے لیے ہمیں ہر جگہ سے، ہر ایریے سے اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے طاقت کے مطابق انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں بھی اس فریضے کو انجام دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری طاقت کے مطابق اسلام کا صحیح پیغام غیر مسلموں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔